اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، ہمارے بحث ہیں کہ مشتری اور فضولی کے درمیان مراجعے کا مسئلہ ہے۔ ان نماعات میں یا اضافی اخراجات میں جس کو مشتری نے انجام دیا تھا اس مبیع کے اندر، بعد میں مبیع کو کس نے واپس لیا؟ مالک اصلی نے واپس لیا۔ تو اب اصل قیمت کی بات تو ختم ہوا ہے، لیکن اب اس کے اضافی جو اخراجات اس کو آیا ہے، مثلا جس کے مقابلے میں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا ہے، ایک یہ ہے، یا ایک اس کے مقابلے میں نفع نہیں پہنچنے کے بعد نہیں، بلکہ ابھی نفع پہنچنا ہی، کوئی نفع اس کو نہیں ہوا لیکن غرامت اس کو ادا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے وہ رجوع کر سکتا نہیں کر سکتا، یہ بات ہے۔ تو مصنف نے کہا چند ادلے سے ثابت کیا رجوع کر سکتا ہے، مشتری فضولی سے رجوع کر سکتا ہے ان غرامت کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اس کو نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہمارے پاس بعض روایات ہیں اور ان روایات میں ظاہراً سکوت ہے۔ کس حوالے سے سکوت ہے؟ مشتری کا فضولی سے رجوع کرنے کے حوالے سے روایات خاموش ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ مشتری کا مالک اصلی کے ساتھ جو لین دین ہے اس میں روایت کے اندر ذکر ہے، لیکن ان روایات میں تذکرہ نہیں ہے کہ مشتری نے پھر غرامت وصول کرنے کے بعد، مالک کو غرامت ادا کرنے کے بعد آئے اور غرامات کے لیے فضولی سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ خاموش ہیں۔ لہٰذا خاموشی کس بات کی دلیل ہے کہ اگر واقعاً شارع کے نظر میں مشتری کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا تو پھر روایت میں امام کیا کرنا چاہتا؟ امام کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان موارد میں مشتری کو رجوع کرنا چاہیے، رجوع کا، لیکن یہاں پر ایسا ذکر نہیں ہوا ہے، لہذا الاصل عدم ہو یہ۔ تو اس کا جواب ایک روایت زرارہ تھا اور دوسرا ذریق کی روایت، ان دونوں روایات کے اندر خاموشی ہے، اور انہوں نے استدلال کیا تھا کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ مشتری کو حق رجوع نہیں ہے۔ اب مصنف آج ان روایات کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو فی ان روایات کے ذریعے سے جو قول ہے، فی هذا القول الذي استدل على عدم جواز الرجوع بهذه الروایتین، بهاتین الروایتین، جن علماء اعلام نے ان دو روایات کو بطور دلیل پیش کر کے کہا تھا کہ مشتری کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، اس میں اشکال ہیں۔ اشکالات کیا اشکال ہے؟ چند اشکالات ہیں۔ مصنف ان کے بات کو چند ذریعے سے رد کرتا ہے۔ پہلا اشکال، انا نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک۔ پہلا جواب مصنف کا یہ ہے، کیونکہ آپ ان سکوت والے روایات کے ذریعے سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اطلاق، کیونکہ یہ روایت مطلق ہے، کیونکہ سکوت عام ہوتا ہے نا، سکوت ممکن ہے، سکوت اس صحت کے ساتھ ہو کہ مشتری کو رجوع کا حق حاصل ہو، اس وجہ سے سکوت ہو سکتا ہے مشتری کو رجوع کا حق حاصل نہ ہو، اس وجہ سے سکوت ہو، عام ہے نا۔ تو لہذا سکوت سے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ عدم جواز رجوع ثابت کیا، جبکہ یہ روایت آپ اس روایت کے اطلاق سے تمسک کرنا کب کر سکتا ہے؟ کیونکہ روایات مطلق ہیں اور اس میں قید ذکر نہیں کیا ہے، لہذا اصل اولی یہ ہے کہ یہ قید نہیں ہے۔ سمجھیں اطلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کہیں پر کوئی روایت مطلق ہو، اس قید کا ذکر نہ ہو اور ہمیں شک ہو کہ یہ قید ہے یا نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا تھا؟ اطلاق سے تمسک کر کے ہم اطلاق جاری کرتے ہیں، ایسا اطلاق جاری کر کے کہ اگر واقعاً یہ قید مراد متکلم ہوتا تو اس کو ذکر کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ متکلم نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے یا مولا نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لہذا اصل یہ ہے کہ مولا کے نظر میں یہ قید معتبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی مشتری کا فضولی سے رجوع کرنے کا حکم اگر واقعاً ثابت ہوتا تو مولا اس کلام کو مطلق نہیں رکھتا، خاموش اختیار نہیں کرتا، خاموشی سکوت اختیار نہیں کرتا، بلکہ مولا کو کیا چاہے تھا؟ مولا کو حکم واضح کرنا چاہتا ہے کہ مشتری کو فضولی سے رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن امام نے خاموشی اختیار کیا، اپنے کلام کو مطلق رکھا قید کو ذکر، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے نظر میں یہ قید معتبر نہیں ہے، مشتری کو رجوع کا حق حاصل نہیں۔ آپ نے اطلاق سے تمسک کر کے عدم جواز رجوع کو ثابت کیا، کیا نہیں کیا؟ جبکہ اس روایات اور کسی بھی روایت کے اطلاق سے تمسک کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو، متکلم اس جہت سے اسی قید کے حوالے سے مقام بیان میں ہو، اور مقام بیان میں ہوتے ہوئے بھی قید ذکر نہ کرے، تو پھر اطلاق سے تمسک کر کے عدم قید کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی روایت میں امام اس قید کے حوالے سے مقام بیان میں ہی نہ ہو، امام مقام بیان میں کسی اور حوالے سے ہو،
تو پھر اس صورت میں پھر اس امام کے سکوت اور اطلاق کے ذریعے سے آپ دوسرے قید کے حوالے سے اصل اللہ جاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دوسرا قید طرح سے مقام بیان میں مورد کلام ہے۔ اور اب یہاں آتے ہیں ہم زرارہ اور ضریع کی روایت کے اندر بھی دیکھیں تو اس میں امام مقام بیان میں کس حوالے سے ہیں؟ وہاں پر مشتری اور مالک اصلی کے درمیان میں لین دین کیا ہونا چاہیے، تمام اس حوالے سے مقام بیان میں ہے۔ لیکن مشتری کا فضولی کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے، رجوع کرنا چاہے رجوع نہیں کرنا چاہے، حوالے سے طرح سے مولا مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ جب مقام بیان میں ہی نہیں ہے تو لہٰذا امام کے سکوت کی وجہ سے آپ جو ہے اطلاع جاری کر کے عدم جواز رجوع ثابت نہیں کر سکتے۔ پہلا جواب وجہ کہ انا نمنع ورودها فی مقام بیان الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، ہم سرے سے ممنوع قرار دیتے ہیں کہ مولا مشتری کا فضولی کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس حوالے سے مقام بیان میں نہیں ہے، بلکہ مقام بیان میں کس حوالے سے ہے؟ الا مقام بیان میں ہے مولا کس حوالے سے؟ فی مقام حکم المشتری مع المالک، یہاں مشتری کا مالک کے ساتھ معاملات کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے مولا مقام بیان میں ہے۔ مشتری کا فضولی کے حوالے سے جو معاملات ہیں مولا سرے سے مقام بیان میں نہیں ہے، فلا یصح تمسک بالاطلاق لنفی جواز رجوع، جواز رجوع کے نفی کرنے کے لیے اطلاق سے تمسک کرنا جائز نہیں ہے بسبب عدم وجود البیان فی المقام۔ ہاں جی ختم، یہ پہلا جواب، یہ معا ہو گیا نا۔ اب معا کے بعد دوسرا جواب نمبر 2، جواب نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل۔ دیکھو اگر آپ کو 2 قسم کی روایت نظر آئے، ایک روایت میں دلیل کا ذکر ہے، قید کا ذکر ہے، دوسری روایت میں قید کی نفی نہیں بلکہ سکوت ہے۔ اب سکوت والی روایت اور بیان والی روایت میں کہ سکوت والی روایت ظاہراً مطلق ہیں، سکوت والی روایت ظاہراً مطلق ہیں لیکن بیان والی روایت ظاہراً مقید ہیں۔ اس طرح کے سکوت اور بیان والے 2 قسم کے روایت میں تعارف ہو تو قانون کیا ہونا چاہیے؟ اب یہاں پر تعارف کا مورد نہیں ہے بلکہ وہاں پر بیان والی روایت کو سکوت والے پر مقدم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بیان والا سکوت والے کے لیے قرینہ ہوتا نہیں ہوتا ہے، بیان والا سکوت والے کے لیے قرینہ ہوتا ہے، تو لہذا اس بنا پر قرینہ والے کو غیر ذیل قرینہ والے پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی زرارہ کی روایت اور ضریع کی روایت سکوت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بعض روایت جو ہم نے پہلے بیان کیا ہے وہ روایت بیان ہے، اس کے اندر جواز رجوع کے بارے میں صاف بتایا ہوا ہے۔ تو جب صاف بتایا ہوا ہے تو پھر وہ روایت خود بہت ان دونوں روایت کے لیے کیا قرینہ بن جائے گا، اور ان کی جو ہے وہ ان کی مقام مطلب کو بھی اور ان کی مراد کو بھی واضح کر کے کہے گا کہ ان دونوں کی مراد بھی وہی جواز ہے رجوع ہے۔ حج ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل، جہاں پر مقام بیان فرض کرے، لو فرض نہ ہم فرض بھی کرے کہ مولا مقام بیان میں تھا، مشتری کا فضولی کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے ان دونوں روایات میں مولا فرض کرے مقام بیان میں بھی ہو، لیکن مقام بیان میں ہوتے ہوئے بھی مولا نے سکوت اختیار کیا، مولا نے قید ذکر نہیں کیا، مولا نے اپنے کلام کو مطلق رکھا، لیکن اس مطلق کے مقابلے میں دوسرے مقید روایت موجود ہے جس میں دلیل ہے، اس میں کہا ہے کہ مشتری کو رجوع کرنا چاہیے، تو پھر یہ دونوں ٹکراؤ نہیں ہیں، تعارف نہیں ہے، بل نحمل روایت الاطلاق مطلق علی المقید، مطلق و روایت جس میں سکوت ہے اس کو ہم مقید پہ حمل کریں گے اور یہ اس کے لیے قرینہ کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ دوسرا جواب نمبر 2۔ تیسرا جواب مصنف کا جواب نمبر 3 ان روایت کے لیے، تیسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پر جواب پہلے 2 جواب دونوں روایت کا مشترکہ جواب ہیں۔ پہلا 2 روایت کیا ہے؟ زرارہ کی روایت اور ضریع کی روایت دونوں کا مشترکہ جواب ہے۔ تیسرا جواب جو زرارہ والی روایت کے ساتھ مختص ہے اس کا جواب الگ ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ان روایت زرارہ ظاہرها عدم التمکن من الرجوع الى البائع۔ ٹھیک، اس زرارہ والی روایت میں امام سے سوال کیا ہے، کس بارے میں سوال کیا ہے کہ ایک بندے نے مسلمانوں کے بازار سے کنیز خریدا تھا، مسلمانوں کے بازار سے پتہ نہیں وہ بازار میں کتنے دکاندار ہوں گے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کے بازار میں 100 دکاندار ہو، 1000 دکاندار ہو۔ اب دکانداروں کا نام و شخصیت کے پر ہم بحث کریں، نجب کے بازار میں جاتا ہے کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدتا ہے، ابھی دکاندار دوسرے دن اس کو دکان سے ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے، نہیں اس کا نام کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے، ہمیں کیا معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کے بازار سے کنیز بھی خریدا ہے، پھر وہ کنیز کو لے جا کے اپنے گھر لے گیا ہے، پتہ نہیں اس کا گھر بہت دور ہوگا، گھر لے جا کے کنیز کے ساتھ اس نے ہم بستی کر کے چند بچے بھی نکالا ہے، ابھی ممکن ہے 2 سال لگ گیا ہوں۔ اب فرض کر یہاں امام حکم لگا دیں کہ مشتری کو بائع فضولی سے رجوع کرنا چاہیے، تو پھر کس بائع فضولی سے رجوع کرے گا؟ کہاں سے ڈھونڈے گا وہ بائع فضولی؟ دکاندار مسلمانوں کے بازار میں بندہ وہ بائع فضولی ادھر ہے،
اب اس کا وہ دکان چینج کر کے کہیں اور چلا گیا ہو. اب یہاں پر امام پھر بھی مشتری کو حکم دے کہ تمہیں بائے فضولی سے رجوع کر کے اپنے غرامت کا جو ہے واپس لینا پڑے گا, تو پھر اس پر حرج لازم آتا نہیں آتا ہے. مسئلہ ضروری اور اس پر حرج ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس بندے کی تلاش میں جائے گا, وہ اس کو ڈھونڈ کے کہاں پھرے. ہاں جی, تو اس میں یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے. وہ رجوع کرنے کا مسئلہ سرے سے کیا ہو جاتا ہے, یہ حکم سرے سے مفقود ہے, کیونکہ قدرت نہیں رکھتا ہے. غیر مقدور چیز کی تکلیف تو نہیں جا سکتا نا. اگر امام تکلیف دیتا ہے, کوئی حکم شرعی بیان کرتا ہے, تو ایسا حکم شرعی بیان کرتا ہے جو انسان کے مقدور میں ہو, جو غیر مقدور اس کا حکم نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا اس بنا پر زرارہ کی روایت میں امام کا قید ذکر نہ کرنا کس وجہ سے ہے, کیونکہ وہ غیر مقدور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. ان زرارۃ روایت ظاہرھا, روایت کے زرارہ کی روایت کا ظاہر کیا ہے, عدم التمکن من الرجوع الی البائع, کہ یہاں پر مشتری کا بائع فضولی سے رجوع کرنا اگر فرض کرے واقعاً بائع فضولی سے رجوع کرنا قانوناً درست ہے, لیکن یہاں پر ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن ہے؟ عدم تمکن الفحص منہ, کیونکہ اس سے فحص ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کا دکان کدھر ہے, وہ ابھی موجود ہے یا نہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ روایت کے زرارہ کی روایت سے مختلف جواب ہے. اب چوتھا جواب ہے وہ طریق کی روایت سے مختلف ہے. یہ روایت چوتھی جواب ہے جو مصنف دے رہا ہے, وہ روایت کی زرارہ کی روایت سے نہیں, بلکہ وہ جو ذریق والی روایت ہے اس کا الگ جواب ہے. وہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان البائع فی قضیۃ الذریق والقاضی. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ذریق کے مسئلے میں کیا ہوا تھا, وہ بندہ اپنا مال, اس کے جو ہے مالک اصلی نے پہلے اس بندے نے جو قرض خواہ تھا اس بندے سے اپنا قرض واپس لے دیا تھا. اب اس کے ورثاء کا دوبارہ قرض کا مطالبہ کیا, تو حاکم نے اس کے بعد دوبارہ قرضہ چڑھایا. اب وہ قرضہ ادا کرنے سے قاصر تھا, قرضہ ادا نہیں کیا تو وہ چھپ گیا, قاضی کے ڈر سے چھپ گیا مثلا. اب اس کے بعد قاضی نے کیا کیا, اس کے باغ کو, اس کی جو معیشت کو قاضی نے فروخت کیا ہے, قاضی نے فروخت کیا. اب قاضی کون ہوتا ہے؟ قاضی کے دو قسم ہیں, یا قاضی عدول ہے یا قاضی جور ہے, یا حکام عدل کا قاضی ہے, یعنی امام نے کسی کو قاضی مقرر کیا ہے, یا کسی ظالم حاکم نے قاضی بنایا. دو صورتوں سے خالی نہیں. اگر یہ قاضی عدول ہیں جس کو امام کی طرف سے قاضی بنایا گیا ہے, امام عادل کی طرف سے, تو پھر قاضی ہر فیصلے کا وہ مسئول نہیں ہوتا ہے, کیونکہ قاضی کی ذمہ داری کیا ہے, قاضی نے ظاہری شواہد و بینے کو دیکھنا ہے اور اس شاہد و بینے کو دیکھ کر اس نے فیصلہ دینا ہے. اب حقیقت قاضی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ واقع میں کس کا حق ہے کس کا حق نہیں, وہ تو واضح نہیں ہوتا ہے نا, کیونکہ امام علیہ السلام میں جب فیصلہ دیتے تو ظاہری کی بنا پہ فیصلہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا قاضی کی ذمہ داری ہے شواہد و بینہ کی روشنی میں فیصلہ دینا ہے. لیکن بعد میں اگر اس کا یہ فیصلہ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے تو پھر قاضی ضامن نہیں ہوتا ہے, وہ غریب نہیں بنتا ہے. ہاں جی, کیونکہ قاضی کتنے کس افراد کو جو غرامت ادا کریں, ہو سکتا ہے آج ایک فیصلہ غلط ہو جاتا ہے, دوسرے کوئی اور فیصلہ, ہر ایک کو اگر غرامت ادا کرتا رہے تو قاضی کا کوئی مال و دولت نہیں رہے گا نا, اس کی کوئی حیثیت ختم ہو جائے. تو لہٰذا قاضی شرعی ضامن نہیں ہوتا ہے, چاہے اس کا فیصلہ مبنی پر حق ہو, حقیقت کے مطابق رکھتا ہو, چاہے اس کا فیصلہ حقیقت کے برخلاف ہو, لیکن وہ ضامن نہیں ہوتا, کسی کو ضمانت ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بے فضولی کون ہے؟ بائع فضولی. ذریق کی روایت میں بائع فضولی تو قاضی ہیں, اور قاضی سے رجوع کرنے کا حکم یہاں درست نہیں ہے, کیونکہ اس کا فیصلہ اگر وہ صحیح بھی لگاتا ہے تو تب بھی وہ غلط لگاتا ہے, لیکن دونوں صورتوں میں ضامن ہے اگر قاضی عادل ہو. اب فرض کرے قاضی عادل نہیں ہے بلکہ قاضی جور فرض کریں. یہ قاضی کون تھا؟ کوفے کا قاضی تھا, اور اس وقت بنی عباس کا دور حکومت ہے, تو بنی عباس کی طرف سے منسوب قاضی ظاہراً یہ لگ رہا ہے. تو یہ قاضی جور کا فیصلہ سرے سے غلط ہوتا ہے, اور ہمیں شیعوں کا کو حکم دیا ہے کہ وہ قاضی جور سے رجوع نہ کرے اپنی معاملات میں. کہنے کا ہے ائمہ کا حکم کیا ہے, وہ حکام جور اور قاضی جور کے عدالت میں جا کر اپنے فیصلے کے لیے نہ جائے وہاں پر. لیکن یہ بندہ امام کے حکم کو جانتے ہوئے کہ اس کا فیصلہ باطل ہے, غلط پہ مبنی ہے, اگر اس کے ذریعے سے اگر حق کا فیصلہ آ جائے تو تب بھی باطل ہے, اور یہ بندہ جاتے اور جانتے بوجھتے اس قاضی جور کے جو ہے اس کے عدالت میں جا کے اس سے اپنے حق لیتا ہے جو کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے علم کے باوجود فساد کو جانتے بوجھتا اگر یہ معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ دوسرا بندہ غاصب اس کا ضامن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دوسرا ظالم ضامن نہیں ہوتا نا. آپ مفت میں ظالم کو اپنے مال کھانے کے لیے دیتا ہے تو پھر ظالم آپ کے مال کا ضامن تھوڑا ہے. تو لہٰذا دونوں صورتوں میں ضمان نہیں آتا ہے. قاضی عادل ہو تب بھی ضمان نہیں ہے کیونکہ وہ مسئول نہیں ہوتا ہے. قاضی جور ضامن نہیں کیونکہ اس نے جانتے بوجھتے قاضی جور کے سامنے اپنا فیصلہ بیان کیا. ٹھیک ہے,
تو لہٰذا بنا پر ان البائع فی قریۃ الزریق هو القاضی، زریق والے معاملے میں بائع فضولی کون ہیں؟ بائع فضولی وہی قاضی کوفہ ہیں۔ فَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ صَحِيحًا، اگر اس کا فیصلہ درست ہو، یعنی درست کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قاضی امام عدل کی طرف سے قاضی ہو جس کا فیصلہ شرعاً صحیح ہے، تو پھر لم یتوجہ الیہ غرم، تو پھر پر کسی قسم کا غرامت نہیں آتا، وہ ذمہ دار نہیں ہوتا قاضی حق۔ قاضی حق اپنے فیصلے میں کسی مال کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، اگر اس کا فیصلہ غلط بھی ہو تب بھی وہ ضامن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ختم۔ لأن الحاکم من قبل الشارع لیس غارا، کیونکہ وہ حاکم وہ قاضی جو شارع کی طرف سے، جو شارع کی طرف سے منصوب ہو، یعنی یا امام عدل کی طرف سے جو بندہ منصوب ہے قضاوت کے لیے، لیس غارا، وہ غار شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی فیصلہ فرض کرے مطابق واقع نہ ہو تب بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ غار کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے والا نا۔ جو قاضی شواہد و بینہ کے تحت فیصلہ دیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ غرض پہ مبنی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے دے، یہ غار شمار نہیں ہوتا۔ الا طبق البینۃ المأمور بالعمل بها، کیونکہ اس نے اس بینے کے تحت فیصلہ دیا ہے، شریعت نے بینے کے تحت فیصلہ کرنے کے لیے مأمور کیا تھا، کیا نہیں جان؟ کیونکہ قاضی کو امام نے کیا بتایا ہے؟ قاضی کو امام نے یہ بتایا ہے کہ تم نے شواہد و بینے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہے۔ اب کیا پتا وہ شواہد و بینہ حق پر ہے غلط پر ہے، اس کا قضاوت تو حقیقت کے مطابق ہے نہیں، تو اس نے صحیح بینہ اور شواہد کے تحت جو فیصلہ دیتا ہے تو پھر وہ کسی کو غرض دینے والا شمار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضامن کون ہوتا ہے؟ غار ضامن ہے نا، یعنی غار ضامن ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہاں جی، المغرور یرجع الی من غرہ، یہ قانون ہے نا، تو مغرور کو رجوع کرنے کا حق ہے کس سے؟ اس شخص سے جس نے اس کو دھوکہ دیا۔ اب یہاں قاضی دھوکہ دینے والا نہیں، وہ غار تھوڑا ہے تاکہ اسے رجوع کرنے کا حق ہے، تو لہذا قاضی غار شمار نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ اس طرح نہیں کہ اگر قاضی حق ہو۔ وَإِنْ كَانَ قَضَاؤُهُ بَاطِلًا، فرض کر اگر یہ قاضی حق نہیں ہے، یعنی امام عدل کا قاضی نہیں ہے بلکہ حاکم جور کا قاضی ہے جس کا فیصلہ غلط ہے، مثلا کما ہوا ظاہر، جیسا کہ اس رواج کا ظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ قاضی جور تھا، قاضی کوفہ قاضی جور تھا، قاضی عدل نہیں تھا۔ ہاں جی، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے پھر وہاں حکم کیا ہے؟ فظاہر علم المشتری، تو ظاہر یہ ہے کہ مشتری کو پتہ بھی تھا نا تھا مشتری کو کہ بھائی تم نے قاضی جور سے کیوں خریدا؟ جب تمہیں پتہ ہے یہ قاضی بنی عباس کا قاضی ہے جو کہ حاکم جور کا قاضی ہے جو کہ ظالم ہے جابر ہے، تو جانتے بوجھتے تم نے اس سے معیشت کو کیوں خریدا؟ اپنا پیسہ اس قاضی جور کو دے کر اس کے معیشت کو خریدنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب مفت میں اپنا پیسہ قاضی جور کو آپ نے کھانے کے لیے دیا ہے، تو پھر تم پھر قاضی سے کیوں رجوع کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے۔ تو فظاہر علم المشتری ببطلان قضاء المخالف، بھائی مشتری کو پتہ تھا کہ یہ قاضی مخالف ہے جو وہابی نظریہ رکھنے والا ہے اور اس کا فیصلہ باطل پہ مبنی ہے، اس کا فیصلہ غلط پہ مبنی ہے، وبطلان تصرفه فی امور المسلمین، یہاں لفظ بطلان ہے، یہ بطلان تصرفه فی امور المسلمین، اور مشتری کو یہ بھی پتہ تھا کہ قاضی جور کا مسلمانوں کے مال میں تصرف کرنا کیا ہے؟ باطل ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جانتے بوجھتے پھر بھی اپنا پیسہ قاضی جور کو دے کر آپ نے اسے کیا ہے معیشت کو خرید لیا، تو پھر اپنا پیسہ مفت میں قاضی کو کھانے کے لیے جانے دیا، جب بعد میں پھر قاضی صاحب کیوں رجوع کریں؟ ہاں جی، تو لہذا فہو عالم بفساد البیع، لہذا اس بنا پر یہ بے، کون سا بے؟ اس مشتری اور قاضی جور کے درمیان میں جو معاملہ ہوا اس معیشت کے اوپر، یہ معیشت کے جو معاملہ سرے سے کیا ہے؟ غاصب کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا، آپ کا معاملہ تو بے کا فساد ہوتے ہوئے بھی آپ نے سمن کو اس کے حوالے کیا، تو پھر فلا رجوع علیہ، پھر اس مشتری کو قاضی جور سے رجوع، اگرچہ قاضی جور کیا ہے؟ وہ فضولی ہیں، بائع فضولی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر اس کو مشتری کو رجوع کرنے کا حاصل، کیونکہ اس نے جانتے بوجھتے اس کے ساتھ معاملہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اس بنا پر یہاں پر امام نے سکوت کیوں اختیار کیا؟ اس ذریعے کی روایت میں امام نے اس لیے سکوت اختیار کیا کیونکہ یہاں پر اگرچہ باقی موارد میں دیگر معاملات میں مشتری کو بائع فضولی سے رجوع کرنے کا حق ہے، لیکن یہ معاملہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیوں مستثنیٰ ہے؟ کیونکہ یہاں معاملہ رجوع کرنے کا مورد ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ قاضی جور کے ساتھ ہوا ہے اور معاملہ سرے سے باطل ہے، اور مشتری کو بطلان کا علم بھی ہے، فساد کا علم بھی ہے،
پھر بھی جانتے ہوئے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو لہٰذا اس مورد میں مشتری کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی موارد میں بھی مشتری کو رجوع کا حق حاصل، تو لہٰذا اس کو جیسے تعمیم ثابت، کیونکہ هذا مختص حکم مختص فی نفس هذا المورد ولا يعمم الى موارد اخرى، یہ مسئلہ اسی مورد سے مختص ہے اور باقی موارد میں تعمیم نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ عالم نہ ہونے کی صورت میں ہوتا، لیکن پھر بھی قاضی جور واپس نہیں دے گا نا، اگر وہ رجوع کرے تو ممکن ہے، وہاں رجوع کرنے کا حق تو حق ہے، لیکن اب دینا نہ دینا الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر عالم نہ ہو، جاہل ہونے کی صورت میں پھر رجوع کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن عالم ہونے کی صورت میں رجوع کا حق ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ دو روایت، ان کا جواب، 4 جوابات مصنف نے دیا، 2 جواب دونوں کا مشترکہ جواب ہے، اور ایک جواب جو زرارہ روایت کے لیے اور ایک جواب زریق والے روایت کے لیے، تو ختم ہو گیا۔ اب آتا ہے ہمارا جو مسئلہ 3 مسئلے میں تقسیم کیا تھا نا، ہم نے اس فصل کو 3 مسئلے میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا مسئلہ کیا تھا کہ مشتری فضولی سے ان معاملات میں رجوع کر سکتا نہیں کر سکتا ہے کہ جہاں مشتری کو مالک کے لیے غرامت ادا کرنا پڑا اور اس غرامت کے مقابلے میں کوئی منفعت اس کو نہیں ملا۔ پہلا مورد ہے فضولی، مشتری نے مالک اصلی کے لیے کیا کیا، غرامت ادا کیا، لیکن اس غرامت کے مقابلے میں مشتری کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ یہ گاڑی کو آرام سے صحن میں رکھا ہوا تھا 3 مہینے کے لیے، بعد میں مالک نے گاڑی کو بھی واپس لیا اور 3 مہینے کا کرایہ بھی لے لیا۔ اب یہ 3 مہینے کا کرایہ جو مالک نے لیا ہے، اس میں کوئی استفادہ ہوا اس کو نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر گاڑی چلاتے تو کرایہ ٹھیک تھا، لیکن اب کرایہ وصول کیا لیکن چلایا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے، منافع غیر مستفاد ہے، بغیر فائدے کے اس کو غرامت ادا کرنا، یہ مسئلہ ابھی ہم نے ختم کیا، اور اس میں ہم نے یہ بتا دیا کہ رجوع کا حق مصنف کے نظر میں کیا ہے، وہ رجوع کا حق مشتری کو حاصل ہے، یہاں رجوع کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے دوسرا مورد کیا ہے کہ مالک کو غرامت ادا کیا ہے کس نے، مشتری نے، لیکن اس غرامت کے مقابلے میں مشتری کو کوئی فائدہ بھی حاصل ہوا۔ غرامت تو ادا کیا لیکن غرامت کے مقابلے میں فائدہ لیا ہے، مثلا گاڑی کو چلایا ہے، اس نے گاڑی کو 5 مہینے آرام سے چلایا ہے، کرایہ بھی وصول کیا، لیکن بعد میں مالک نے کیا کیا، گاڑی بھی لے لیا، 5 مہینے کا کرایہ بھی لیا۔ اب یہ کرایہ لیا ہے تو پھر فائدہ بھی لیا نا، کیونکہ اس نے چلایا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اسی طرح مثال کے طور پر حیوانات کو خرید کے لایا، اس کے دودھ سے، اس کے مختلف چیزوں سے استفادہ کیا، اس کے بعد میں مالک آ کے اس حیوان کو بھی لے گیا اور اس کے جو ہے لبن وغیرہ کی قیمت وغیرہ کو بھی لے گیا۔ اب فائدہ اس نے لیا نہیں لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہے، اس کے مقابلے میں فائدہ بھی حاصل ہوا۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، وہ کیا ہے، وَهُوَ مَا غَرَمَهُ کا فاعل کون ہے، مشتری، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو مشتری نے غرامت ادا کیا ہے۔ کس کے لیے غرامت ادا کیا ہے، مالک کو غرامت ادا کیا ہے، غرامت، لیکن یہ غرامت کس کے مقابلے میں، فی مقابل النفع الواصل الیہ، اس نفع کے مقابلے میں غرامت ادا کیا ہے جو اس کو ملا ہے، اس نے لیا ہے، وہ منفعت لیے بغیر غرامت ادا نہیں کیا ہے، منفعت لیا ہے، اور منفعت کے مقابلے میں مالک کو غرامت ادا 3 مہینے کے لیے ہے، وہ گائے کو خرید کے اس کو دودھ سے استفادہ کیا، بعد میں مالک آ کے گائے کو واپس لے گیا، تو پھر گائے کے جو 3 مہینے کے دودھ کی قیمت بھی وصول کیا۔ اب یہ 3 مہینے کا دودھ کی قیمت ٹھیک ہے، آپ نے مالک کو دیا ہے، دیا نہیں دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دودھ سے استفادہ کیا نہیں کیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ کا جو غرامت ہے وہ منفعت کے مقابلے میں ہے، بغیر فائدے کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الواصل الیہ من المنافع والنما، منفعت آپ نے لیا ہے، اور نما یعنی کیا، نما سے مراد آپ نے حیوان، فرض کرے حیوان کا بچہ جن لیا، یا حیوان کے جسم پر جو اون وغیرہ، بال وغیرہ، ان چیزوں سے آپ نے استفادہ کیا نہیں کیا، تو یہاں پر آپ نے غرامت کے مقابلے میں فائدہ لیا ہے۔ تو یہاں پر سوال آتا ہے کہ اس نے مالک کو غرامت تو ادا کیا، لیکن یہاں پر یقیناً سوال کرنے والا مورد ہے نا کہ پھر غرامت کے مقابلے میں آپ نے تو فائدہ بھی لیا ہے نا، جب فائدہ لیا ہے تو پھر آپ کو پھر مشتری سے رجوع کرنے کا ضرورت کیا ہے، آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے مبیع سے، اور اس کی قیمت مالک نے وصول کیا، پھر یہاں پر پھر مشتری سے رجوع کرنا نہ کرنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ ایک سوال درمیان میں آ سکتا ہے۔ تو یہاں سوال ہے کہ حل یجوز للمشتری الرجوع الی الفضول فی حصول هذه الغرامات ام لا یصح، یہاں پر سوال ہے، تو فرماتے ہیں کہ فسر منافع سے بھی زیادہ بولے جائے تو، ہاں منافع تو
فرض کریں اس نے 20 کا لیا اس چیز سے، لیکن وہ مالک آیا اور اس سے 30 لے گیا، تو 10 کے اوپر جو ہے وہ اس کے بارے میں وہ سب اس میں شامل ہے، سب اس میں شامل ہے. یعنی جب ہم نے منفعت کہا تو منفعت تمام منافع کو شامل ہے، چاہے وہ حیوان سے مربوط ہو، چاہے گاڑی سے مربوط، یا باغ کے درختوں سے. آپ نے درخت کو مثلا آپ نے کیا کیا، میوجات کو آپ نے چن کے کھا لیا. آپ نے درخت کو 3 سال کے لیے رکھا تھا، خرید کے لایا، اس کے درختوں کے پھلوں کو آپ نے استفادہ کیا. بعد میں مالک آ کے آپ سے باغ اور درخت کو بھی آپ لے گیا اور اس کے پھلوں کی قیمت بھی آپ سے بھول گیا. اب یہاں پر ان پھلوں کی قیمت اس قیمت کے لیے کہ آپ جا کے مشتری کس سے رجوع کرے؟ فضولی سے. بھائی باغ میں نے آپ سے خریدا تھا اور باغ کے پھلوں سے میں نے اس لیے استفادہ کیا ہے کیونکہ آپ کا باغ ہے، میں نے خرید لیا ہے، لیکن مالک نے آ کے مجھ سے اس کی پھلوں کی قیمت لے لیا ہے، تو اس کا ذمہ دار آپ ہیں، لہٰذا آپ مجھے پھلوں کی قیمت مجھے دینا پڑے گا. کیا یہ حق اس کو حاصل ہے مشتری سے رجوع کرنے کا؟ یہ حق حاصل نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی کریں گے. ہاں جی. تو لہٰذا فَفِي الرُّجُوعُ بِهَا فَفِي الرُّجُوعُ بِهَا. تو یہاں پر سوال ہے کہ حل یجوز للمشتری الرجوع الى الفضولی بها، یعنی بهذه الغرامہ الذي استوفاه بها، یعنی جس سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے غرامت کے مقابلے میں، تو کیا مشتری کو فضولی سے ان غرامت کے مقابلے میں رجوع کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں مصنف کا نظر فرماتے ہیں کہ خلاف، اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. اقواہا الرجوع، لیکن ان اقوال میں سے قوی تر قول کیا ہے؟ رجوع کا حق مشتری کو پھر بھی حاصل ہے. جس طرح پہلے مسئلے میں رجوع کا حق حاصل ہے، اس میں بھی رجوع کا حق حاصل ہے. اب یہ رجوع کا حق حاصل ہونا کن علماء کا نظرہ ہے؟ یہ کن علماء کا نظرہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وفاقا للمحکی عن المفقود، یہ مطابقت رکھتا ہے یہ نظریہ اس قول کا جو ہے، اس کے موافقت ہے جو کہ مبسوط سے محکی ہے. تو محکی کا مطلب ہے کسی نے حکایت کیا ہے. وہ حاکی کون ہے؟ یعنی کیا ہے؟ سید العاملی ہے. سید عاملی نے اپنی کتاب مفتاح الکرامہ میں انہوں نے مبسوط سے حکایت کیا ہے. شیخ طوسی کی کتاب مبسوط سے حکایت کیا ہے. صاحب مفتاح نے کہا کہ شیخ طوسی نے یہ فرمایا ہے. تو لہذا حاکی سید عاملی ہے اور محکی کون ہے؟ مبسوط سے ہیں. المحکی عن المبسوط، شیخ طوسی کی کتاب مبسوط سے حکایت ہوئے ہیں. والمحقق والعلامہ، اور محقق ہلی اور علامہ ہلی دونوں سے یعنی منقول ہے. کہاں پر؟ فی التجارہ، اپنی کتاب، دونوں نے اپنی کتاب تجارت کے اندر انہوں نے اس نظریے کو اپنایا ہے. والشہیدین، شہید اول و شہید ثانی دونوں کا نظریہ ہے. والمحقق الثانی ہے. وغیر اس کے علاوہ دیگر علماء ہیں. ان تمام علماء کا نظریہ کیا ہے؟ کیا ان کا نظریہ؟ کہ مشتری کو رجوع کا حق حاصل ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد آگے وہ عن التنقیح، میں نے فاضل مقداد، اس سے تنقیح کا جو ہے مصنف ہے فاضل مقداد نے اپنی کتاب تنقیح میں فرمایا. کیا فرمایا ہے؟ کہ ان علیہ الفتویٰ، ان علیہ الفتویٰ، اسی پر فتویٰ ہے. یعنی یہ جملہ کب استعمال ہوتا ہے؟ یہ جملہ جہاں اجماع ہو، یہاں پہ مسئلہ اجماعی ہو تو پھر وہاں پر اس طرح کا جملہ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ کنایہ ہے اجماع کے لیے، صراحتاً اجماع پہ دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ کنایتاً اجماع پہ دلالت کرتا ہے. ان علیہ الفتویٰ کی اسی مطلب پر تمام فقہا کا فتویٰ قائم ہیں، یعنی انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا. ٹھیک ہے جی. تو پھر دلیل کیا ہے بھائی؟ ان تمام علماء کا اجماع ہے، تو پھر قول کے دلیل کیا ہے بھائی؟ جب اس نے منافع لیا ہے پھر بھی رجوع کرنا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا دلیل یہ ہے کہ لقاعدۃ الغرور المتفق بها. ہاں جی. یہ قاعدہ غرور، یعنی قاعدہ غرور کیا ہے؟ المغرور یرجع الی من غرہ، یہ قانون ہے نہیں ہے. تو یہاں پر چلو اس نے منافع لیا یا نہیں لیا یہ الگ موضوع ہے، لیکن پھر بھی دھوکہ کھایا ہے نہیں کھایا ہے؟ دھوکہ کھایا ہے نا. کیوں دھوکہ کھایا؟ دھوکہ اس لیے کھایا کہ اس نے اس کو کہا کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے. فضولی نے اس کو کیا کہا؟ یہ میرا مال ہے، تم خریدو، تم اس کے منافع کو مفت میں کھاؤ، پیسہ مجھے دے دو. تو اس نے کیا سمجھا؟ اس نے سمجھا یقیناً اس کا مال ہے تو پیسہ دے گا اس کو اور مفت میں اس سے استفادہ لیا. لیکن کیا پتہ تھا کہ مال اس کا ہے یا کسی اور کا ہے. لیکن پھر بعد میں وہ مالک اصلی آ کر کہا کہ منافع تم نے لیا تو اسے پیسہ دینا چاہیں. اس نے کیا سمجھا تھا؟ منافع کے مقابلے میں مجھے کوئی غرامت ادا کرنا نہیں پڑے گا کیونکہ مال اس کا ہے. لیکن اب بعد میں پتہ چلا کہ مجھے اس کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، تو مفت میں کیا کرنا پڑے گا اس کو، اس کی وجہ سے ان منافع کے مقابلے میں غرامت ادا کرنا پڑ گیا. تو یہ کیا ہے؟ غرر ہے. اور یہ بندہ کیا ہوا ہے؟ مغرور ہو گیا ہے. اور اس کا دھوکہ دینے والا کون ہے؟ غار، فضولی غار ہے. تو لہذا المغرور یرجع الی من غرہ والے قانون کے تحت مشتری کو فضولی سے مراجعہ کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ غار ہے اور یہ مغرور ہیں. ٹھیک ہے. لقاعدۃ الغرور
المتفق علیہ ظاہراً۔ اب یہاں پر اگرچہ قاعدہ غرور ہمارے امام حنفی کے اندر قاعدہ غرور کے لاگو ہونے پر اتفاق تو نہیں ہے، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں قاعدہ غرور پر ظاہراً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہاں پر قاعدہ غرور لاگو ہے، اور قاعدہ غرور کی وجہ سے وہاں پر ضمانت آ جاتا ہے، اور وہاں پر اتفاق ہے تو ہمارا مسئلہ اس کے ساتھ مشابہ ہونے کی وجہ سے وہی قاعدہ ہمارے ہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایک بندے نے کسی کو کھانا کھلایا، آپ نے کسی بندے کو ساتھ لے کے ہوٹل میں جا کے آپ کو مفت میں مثلاً یا کہیں پر سے کھانا کھلاتا ہے مفت میں، کہیں سے آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کہا کہ یہ کھانا میرا ہے، آپ کھاؤ مزہ لے کے، ہاں جی، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، اس کا جو کھانا استعمال کیا، تو بعد میں اس کے کھانے کے بعد اب اس نے کہا تھا کہ مفت میں اس نے مجھے کھلایا تو خدا کا شکر کر کے بجا لایا، ہاں جو کھا لیا، لیکن بعد میں کھانا ختم ہونے کے بعد کوئی دوسرا بندہ آ کے کہا کہ یہ تو میرا کھانا ہے، اس کا تھوڑا ہے، تم نے میرا کھانا کھایا، لہٰذا اس کو فی پلیٹ 5,000 5,000 سے وصول کیا۔ تو یہاں اس مسئلے میں غرور ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ مسئلے میں غرور ہوا ہے، کیونکہ پہلے بندے نے اس کو کیا کیا تھا؟ دھوکہ دے کے کہا تھا کہ یہ میرا کھانا آپ مفت میں کھا لیں، لیکن پتہ چلا کہ اس نے مفت میں نہیں کھایا تھا بلکہ اس کو مفت میں غرامت ادا کرنا پڑا۔ تو یہاں پر تمام علماء کا متفقہ نظرہ ہے کہ یہاں قاعدہ یہ غرور لاگو ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کھانے والے بندے کو کس سے رجوع کرنے کا حق ہے؟ اس دھوکہ دینے والے سے غرور جو ہے یہاں پر رجوع کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس نے اس کو یعنی دھوکہ دیا ہے۔ المغرور یرجع الی من غرہ، اور ہمارا مان حنفی بھی ظاہراً اسی سے ایک جیسا ہے۔ کیسے ایک جیسا ہے؟ کیونکہ فضولی نے مشتری سے کیا کہا تھا؟ میرا مال ہے، آپ خریدو اور استفادہ کرو۔ اس نے سمجھا کہ اس کا مال ہے تو استفادہ کیا خوب، لیکن بعد میں مالک نے کہا اس کا تھوڑا ہے، یہ تو میرا ہے، لہٰذا اس استفادے کی جگہ پر تمہیں غرامت ادا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ غرامت اس نے پہلے استفادہ مفت میں سمجھا تھا، لیکن اس استفادے کی جگہ پر اس کو پیسہ ادا کرنا پڑا، تو پھر یہی ہو بہو یہ ہمارے امام حنفی کے اندر بھی ہیں، ہاں جی۔ تو لہٰذا ظاہراً یہاں پر اس قاعدہ غرور کے اوپر اتفاق ایک مسئلے میں، کس مسئلے میں ہے؟ فی من قدم مال الغیر الی غیرہ، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کے مال کو کسی کے سامنے پیش کرتا ہے، کسی دوسرے کے کھانے کو ایک بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، کون سے بندے کے سامنے؟ الجاہل، جو اس کے بارے میں جاہل تھا حقیقت سے۔ کون سا حقیقت سے جاہل تھا؟ اس حقیقت سے جاہل تھا کہ یہ کھانا اس کا اپنا نہیں کسی اور کا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا تو پھر مسئلہ واضح تھا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کھانا کسی اور کا ہے، تو اس نے سمجھا کہ کھانا شاید اسی بندے کا ہے، تو اس نے مفت میں فاکلہ، اس کے بعد اس نے کھا لیا، اس کھانے کو پیٹ بھر کے کھایا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ کھانا اس کا نہیں تھا، اور اس کے مالک اصلی نے اس سے کھانے کی قیمت وصول کیا۔ تو اس مسئلے میں تمام علماء کا متفقہ نظریہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ دھوکہ دینے والا ضامن ہے، اور یہاں پر جب اس مسئلے میں غرور پر تب علماء کا اتفاق ہے، تو پھر ہمارے امام حنفی میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ غرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں مسئلہ مشابہ اور یکساں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُعَيِّدُهُ قاعدہ، تو اب یہ تو قاعدہ غرر آ گیا، اس کے علاوہ دوسری دلیل اسی قاعدہ غرر کی تائید ہے قاعدہ نفی ضرر بھی، یعنی لا ضرر ولا ضرار فی الدین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کہیں پر کوئی حکم ایسا آ جاتا ہے جس حکم کے نتیجے میں ضرر آتا ہے، تو پھر وہاں وہ حکم منتفی ہونا چاہیے۔ کون تھا؟ اب ہمارے مسئلے میں اگر ائمہ فرمائے کہ یہاں پر رجوع کا حق نہیں ہے، اگر حکم میں رجوع اور ضمان کو منتفی کرے تو کیا لازم آتا ہے؟ قاعدہ ضرر لازم آتا نہیں آتا، یہاں ضرر آتا ہے مشتری کے لیے، تو لہٰذا قاعدہ ضرر لا ضرر والا ضرار کے قانون کے تحت اس حکم کو یہاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حکم کیا ہونا چاہیے؟ اور رجوع والا حکم ہے، رجوع والا حکم سے ضرر لازم نہیں آتا ہے، عدم رضا الحکم سے ضرر لازم آتا ہے، ہاں جی۔ ہاں جی، فَإِنَّ تَغْرِيمَ مَنْ، کیونکہ اس بندے کو کا دھوکہ کھانا، اس کو دھوکہ دینا، کس کو دھوکہ دینا؟ اقدم علی اطلاب شیء، جو کسی شے کے طلب کرنے پہ اقدام کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو طلب کرنے پر، طلب تو مراد نہیں ہے جو وہی منافع، اگر گھر سے استفادہ کرتا ہے، اس کے میوجات سے استفادہ کرتا ہے، اس کے دودھ سے استفادہ کرتا ہے، اس کے دودھ سے استفادہ کرنے والے پہ طلب ہوتا نہیں ہوتا دودھ؟ جب آپ نے ایک برتن کے دودھ کو پی لیا تو کیا ہے؟ طلب ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، تو آپ یہ طلب کا اقدام کر رہا ہے منافع کو، من دون عوض، اور اس نے سمجھا تھا کہ میں یہ جو طلب کر رہا ہوں بغیر عوض کی کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اجازت دیا ہے، مجھے فروغ کیا ہے، یہ اس کا مال ہے، لہٰذا میں اس کو طلب کرنے کا حقدار ہوں، مفت میں اس کو طلب کر سکتا ہوں۔ اس نے دھوکہ دے کے اس کو مفت میں طلب کرنے کے اوپر اس کو دھوکہ دیا، مغرورا من آخر، جبکہ یہ تو طلب کر رہا تھا یہ کسی اور بندے سے دھوکہ کھا رہا تھا، کسی غیر کے مال کو مفت میں طلب کر رہا تھا کسی دوسرے بندے سے دھوکہ کھاتے ہوئے،
ہاں جی، دھوکہ کیا دیا تھا اس نے؟ دھوکہ کیا دیا تھا؟ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ مَجَّانًا، دھوکہ اس نے یہ دیا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے، لہذا مجاناً تم اسے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نہیں تھا، تو یہ لہذا من دون الحکم برجوع ہے۔ لیکن اگر اس مسئلے میں اس کو تغریم تو ہوا ہے، اس کو غرامت ادا کرنا پڑا ہے، غرامت کس وجہ سے ادا کرنا پڑا؟ یعنی شارع یہ کہے، یہاں شارع مقدس یہ کہے کہ یہاں مشتری کو غرامت ادا کرنا پڑے گا، کس کو؟ مالک اصلی کو، جبکہ یہ بندہ خود دھوکہ کھایا کسی اور بندے سے۔ کیسے دھوکہ کھایا؟ کیونکہ اس بندے نے اسے مفت میں طلب کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرا مال ہے، تم طلب کر سکتا ہے، دھوکہ دہی کی وجہ سے اس نے اس کو طلب کیا تھا۔ اب یہاں شارع مقدس اس کو یعنی تغریم کریں، تغریم کرنے کا مطلب یعنی اس کو غرامت کا حکم دے دے کہ تم مشتری تم جو ہے مالک اصلی کو تم غرامت ادا کرے، من دون الحکم برجوع ہے۔ لیکن شارع یہاں پر یہ کہیں، شارع یہ کہے کہ تم مالک اصلی کو غرامت تو ادا کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں اس غرامت، اس کا آپ کو دھوکہ دینے والا بندہ جو کہ فضولی ہے، اس سے رجوع کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ تو کیا لازم آتا ہے؟ فی ذالک ضرر عظیم، اس میں بہت بڑا ضرر ہے، من دون برجوعہ الی من غرہ۔ اگر شارع مقدس یہاں پر تغریم کا حکم دے دیں کہ تمہیں مالک اصلی کو غرامت ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے اس کے مال کو طلب کیا ہے، جبکہ طلب کرتے وقت اس نے کیوں طلب کیا تھا؟ کسی اور سے دھوکہ کر کے طلب کیا تھا، کیونکہ اس نے مفت میں کہا تھا کہ تم طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں شارع اس کو غرامت ادا کرنے کا حکم دے دے، من دون رجوع الی من غرہ، لیکن ما غرہ کی طرح رجوع کرنے کا حکم شارع مقدس اگر نہ دے دے تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ فإن فی ذلک ضرر عظیم، پھر وہاں بہت بڑا کیا ہے؟ ضرر لازم آتا ہے۔ کس کے لیے ضرر لازم آتا ہے؟ اس مشتری کے لیے ضرر لازم آتا ہے، کیونکہ اس کو انہوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ اب یہاں پر کوئی اگر سوال کرے درمیان میں، بھئی ضرر کیوں آیا اس کو؟ ضرور کو غرامت ادا کرنا پڑا تو اس کے مقابلے میں نفع بھی لیا نہیں لیا ہے؟ آپ نے غرامت مفت میں تو نہیں دیا ہے نا بغیر عوض کے، آپ نے غرامت اس کو دیا ہے تو اس کے مقابلے میں آپ نے اسے منفعت بھی لیا ہے، تو کیوں یہاں دھوکہ ہوا؟ یہاں ضرر کہاں سے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مجرد رجوع عوضہ الیہ لا یدفع ضرر، فقط بفقط اس کے غرامت کے مقابلے میں عوض ملنا، اس کو اس غرامت کے مقابلے میں جو منافع جو اس نے لیا ہے، یہ منافع کا حاصل ہونا یہ اس کے آنے والے ضرر کو، دھوکے کو ختم نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو دھوکہ دے کے جو ضرر اس کو ملا ہے وہ ضرر فقط اس تغریم کے مقابلے میں آنے والے منفعت سے وہ ضرر ختم نہیں ہوتا، ضرر باقی ہیں۔ اگرچہ آپ کو اس کو پیسہ دینا پڑا، اس پیسے کے مقابلے میں آپ کو منفعت ملا بھی ہے، یعنی گاڑی کو آپ نے چلایا ہے 3 مہینے کے لیے اور پھر مالک نے گاڑی کی کرایہ آپ سے لیا ہے، تو اگرچہ آپ کو تغریم کے مقابلے میں منفعت تو ملا ہے، لیکن فقط اس تغریم کے مقابلے میں منفعت ملنے کی وجہ سے آپ کو آنے والے جو دھوکہ دہی کا جو ضرر ہے وہ ضرر دور نہیں ہوتا، وہ ضرر باقی ہے، تو لہذا قاعدہ ضرر اب بھی لاگو ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لا يدفع الضرر فإن مجرد رجوع عوضہ الیہ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ منافی کی طرف ہے، کہ تغریم کا جو عوض جو ہے منفعت کی شکل میں اس کو ملا ہے، تو یہ فقط یہ اس وجہ سے ضرر کو ختم نہیں کر سکتا، ضرر اب بھی باقی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔